السلام علیکم۔ آج کا ہمارا خلاصہ ہے ایک سفر نامہ جو کہیں کا بھی نہیں، جس کو ابن انشاء نے تصنیف فرمایا۔ خلاصہ آپ اس طرح شروع کریں گے، ہم نے بہت سے سفر نامے لکھے، ان جگہوں کے سفر نامے بھی لکھے جہاں ہم کبھی گئے ہی نہیں۔ خدا نے ٹانگوں کے ساتھ ساتھ دماغ بھی تو دیا ہے۔ آج کا سفر نامہ ہے تو سفر نامہ، لیکن کوئی پوچھے کہاں کا ہے تو بتا نہیں سکتے۔ آج صبح ہم کابل کے لیے روانہ ہوئے لیکن ابھی تک پہنچ نہیں پائے۔ ہمارا جہاز کابل سے واپس پشاور آ گیا۔ کابل میں گنگور بادلوں کی وجہ سے، گھنے سیاہ بادلوں کی وجہ سے جہاز اتر نہیں سکتا تھا۔ شروع سے ہی لوگ ہمیں کابل جانے سے منع کر رہے تھے، وہاں کی سردی سے ڈرا رہے تھے۔ ہم نے بہت تیاری کی، گرم کپڑے لیے، اوور کوٹ بھی ہمارے پاس 2 ہو گئے، ایک آغا جعفری کا جو اتنا خوبصورت تھا کہ پہننے کو جی نہیں چاہتا، دوسرا حبیب اللہ شہاب کا جو اتنا وزنی کہ پہنتے ہی بوجھ کے مارے زمین پر بیٹھ گئے۔ ساز و سامان سے لیس پشاور میں پڑے ہیں۔ جس ہوٹل میں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں اس کی ہر چیز کشادہ ہے سوائے مالکوں کے دل کے۔ یہ ہوٹل اپنے نان نقشے سے کسی مرے ہوئے گورے کی یادگار لگتا ہے۔ ہم نے پی اے کے دفتر جانا تھا تو ہوٹل کے کاؤنٹر پر پہنچے، جا کے پوچھا تو کاؤنٹر پر موجود کلرک نے کہا بالکل ہمارے پچھواڑے میں، ہمارے پیچھے 1 فرلانگ کے فاصلے پر۔ تو ہم نکل کھڑے ہوئے۔ 1 میل مسافت طے کرنے کے بعد کسی سے پوچھا تو اس نے کہا یہ رہا پی اے کا دفتر، 2 منٹ میں آپ پہنچ جائیں گے۔ پھر آدھا میل مسافت طے کی تو جا کے پی اے کے دفتر پہنچے۔ پشاور والے لوگوں کا عالی حوصلہ دیکھ کر ہم نے درہ خیبر کا کسی سے نہیں پوچھا، وگرنہ انہوں نے کہنا تھا صاحب یہ رہا درہ خیبر، چند منٹوں میں پہنچ جائیں گے۔ پشاور کے ہوائی اڈے پر ہمیں ڈاکٹر گلبرگ ملے جو اپنی بیوی کے ساتھ مشرق بعید کے دورے پر نکلے ہوئے ہیں۔ ہندوستان میں وہ صرف 1 رات ہی رہے اور سادھوؤں سے بڑی مشکل سے جان بچا کر آئے جو گاؤں کشی کے خلاف، گائے کے قتل کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ ڈاکٹر گلبرگ نے اسکیمو ڈاکٹر ایک کتاب لکھی ہے۔ اس سلسلے میں وہ برسوں گرین لینڈ میں اسکیموں کے ساتھ رہے، ان کی معاشرت بھی اختیار کی۔ وہ پاکستانیوں اور پشاور والوں کے بڑے معترف تھے کیونکہ یہ بڑے اتفاق، پرجوش اور خلوص سے ملتے ہیں۔ ہم نے کابل میں ان کی بیوی کو سنترے لے کر دیے تو وہ دونوں بہت شکر گزار ہوئے۔ کابل میں ہمارا کام کتابوں سے متعلق تھا تو ہم نے کسی پبلشر کا پوچھا تو پتہ چلا پورے افغانستان میں کوئی پبلشر نہیں ہے۔ تو ہم نے اسٹیشنوں پر بک سٹالوں کا پتہ کیا تو پتہ چلا کہ افغانستان میں نہ ریلوے ہے نہ ریلوے اسٹیشن۔ افغانستان میں حکومتی ادارے سرکاری مطبعوں میں کتابیں چھاپتے ہیں، پرائیویٹ کوئی پبلشر نہیں۔ اگر آپ نے کوئی کتاب چھپوانی ہو تو پہلے عرضی دینا پڑتی ہے، پھر اگر کوئی مذائقہ نہ ہو حکم ہوتا ہے اخراجات لاؤ تو چھاپ دیتے ہیں۔ میرے دوست کا خیال تھا اس سے لوگ بیہودہ شاعری اور رنگین ناولوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ شاہ امان اللہ خان نے ایک چھوٹی سی ریلوے بنائی تھی جس کو بچہ سکا نے فرنگیوں کی، انگریزوں کی بدعت سمجھ کر اکھاڑ پھینکا۔ دریائے کابل ایک چھوٹی سی نالی کی صورت میں کابل کے بیچوں بیچ بہتا ہے۔ آس پاس کے لوگ اس میں کوڑا کرکٹ پھینک دیتے ہیں اور اس کا پانی پینے کے کام بھی آتا ہے اور کہیں کہیں نلکے بھی لگے ہوئے ہیں۔ البتہ اب حکومت پائپوں کے ذریعے گھروں میں پانی پہنچانے کا بندوبست کر رہی ہے۔ یقیناً یہ خلاصہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، لیکن جلدی سے اس کو ایک بار ریپیٹ کر دیتے ہیں۔ آپ خلاصہ اس طرح شروع کریں گے، ہم نے بہت سے سفر نامے لکھے، ان جگہوں کے سفر نامے بھی لکھے جہاں ہم کبھی گئے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹانگوں کے ساتھ ساتھ دماغ بھی دیا ہے۔ تو آج کا سفر نامہ ہے تو سفر نامہ، لیکن اگر کوئی پوچھے کہاں کا سفر نامہ تو بتا نہیں سکتے۔ آج صبح ہم کابل کے لیے روانہ ہوئے لیکن ابھی تک پہنچ نہیں پائے۔ ہمارا جہاز کابل سے واپس پشاور آ گیا۔ کابل میں گنگور بادلوں کی وجہ سے، گھنے سیاہ بادلوں کی وجہ سے جہاز اتر نہیں سکتا۔ شروع سے ہی لوگ ہمیں کابل جانے سے منع کر رہے تھے، وہاں کی سردی سے ڈرا رہے تھے۔ ہم نے بہت سی تیاری کی، ہم نے گرم کپڑے اکٹھے کیے، ہمارے پاس 2 اوور کوٹ ہو گئے، ایک آغا جعفری کا جو اتنا خوبصورت تھا کہ پہننے کو جی نہیں چاہتا، حبیب اللہ شہاب کا جو اتنا وزنی تھا کہ پہنتے ہی ہم زمین پر بیٹھ گئے وزن کے مارے۔ ہم ساز و سامان سے لیس پشاور میں پڑے ہوئے ہیں، جس ہوٹل میں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں اس کی ہر چیز کشادہ سوائے مالکوں کے دلوں کے۔ یہ جو ہوٹل ہے اپنے نان نقشے سے کسی مرے ہوئے گورے کی یادگار لگتا ہے۔ تو ہم نے پی اے کے دفتر جانا تھا تو ہم ہوٹل کے کاؤنٹر پر پہنچے، وہاں پہ کلرک سے پوچھا تو کلرک نے بتایا بالکل ہمارے پچھواڑے میں، ہمارے پیچھے 1 فرلانگ کے فاصلے پر ہے۔ ہم چل نکلے تو 1 میل کی مسافت کرنے کے بعد پھر کسی سے پوچھا تو اس نے بتایا یہ رہا پی اے کے دفتر، آپ 2 منٹ میں پہنچ جائیں گے۔ تو پھر آدھا میل مسافت کے بعد ہم پی اے کے دفتر پہنچے۔ پشاور والے لوگوں کا اعلیٰ حوصلہ دیکھ کر ہم نے کسی سے درہ خیبر کا نہیں پوچھا، وگرنہ انہوں نے کہنا تھا یہ رہا درہ خیبر، چند منٹ کی مسافت پر ہے۔
पेशावर के हवाई अड्डे पर हमारी मुलाकात डॉक्टर गुलबर्ग से हुई, जो अपनी बीबी के साथ मशरक़ बाईद के दौरे पर निकले हुए थे। वो हिंदुस्तान में सिर्फ एक राहत ही ठहरे। वो साधुओं से बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आए, जो गाय कुशी के खिलाफ, गाय के कत्ल के खिलाफ एहतजाज कर रहे। डॉक्टर गुलबर्ग ने स्कीमो डॉक्टर एक किताब भी लिखी है। इस सिलसिले में वो बरसों से ग्रीनलैंड रहे, वहाँ पर स्कीमों के साथ रहे और उनकी मुआशरत भी इख्तियार की। डॉक्टर गुलबर्ग पाकिस्तानियों और पेशावर वालों के बड़े मोहतरफ थे, क्योंकि ये बड़े इत्तेफाक, बड़े जोश और खुलूस से मिलते हैं। हमने काबल में उनकी बीबी को संतरे लेकर दिए, जिसकी वजह से दोनों बहुत शुक्रगुजार हुए। काबल में हमारा काम किताबों से मुतल्लक था। हमने किसी पब्लिशर का पूछा, पता चला पूरे अफगानिस्तान में कोई पब्लिशर नहीं है। तो हमने रेलवे स्टेशन पर बुक स्टॉलों का पता किया, तो पता चला यहाँ पर ना रेलवे ना रेलवे स्टेशन है। अफगानिस्तान में हुकूमती इदारे सरकारी मतबाओं में किताबें छापते हैं, कोई प्राइवेट पब्लिशर नहीं है। अगर किसी ने कोई किताब छपानी हो तो पहले अर्जी देना पड़ती है। अगर कोई मुज़ायका ना हो, हुक्म होता है खराजात लाओ, छाप देते हैं। मेरे दोस्त का ये ख्याल था इससे लोग बेहुदा शायरी और रंगीले नावलों से महफूज रहते हैं। शाह मौला खान ने एक छोटी सी रेलवे लाइन बनाई थी, जिसको बच्चा सक्का ने फरंगियों की, अंग्रेज़ों की बिद्दर समझकर उखाड़ फेंका। दरियाए काबल के बीचों बीच छोटी सी नाली की सूरत में बह रहा होता है। इर्द गिर्द के जो लोग हैं उसमें कूड़ा क्रिकेट फेंकते रहते हैं और इसी से लोग पानी पीते हैं, और ये पानी पीने के काम भी आता है। कहीं कहीं नल लगे हुए हैं। अलबत्ता अब हुकूमत पाइपों के जरिए पानी घरों में पहुंचाने का बंदोबस्त कर रही है। अब जल्दी से इसके पॉइंट जिक्र कर देते हैं। सबसे पहले आप बताएंगे, हमने बहुत से सफ़रनामे लिखे, उन जगह के भी लिखे जहाँ कभी गए नहीं। तो सुबह हम काबल के लिए निकले, उसका बताएंगे। फिर वापस वहाँ पे पेशावर आ ठहरे। हमने लोगों ने हमें जाने से डराया। हमने बहुत सी तैयारी की, कपड़े इकट्ठे किए, 2 ओवर कोट हो गए हमारे पास, एक आगा जाफरी का, दूसरा हबीबुल्ला साहब का, इसका बताएंगे। फिर बताएंगे साजो सामान से लेस पेशावर में पड़े हैं। फिर होटल का बताएंगे। फिर वो वहाँ से जाकर PIA के दफ्तर का पूछना, और लोगों का कहना ये बिल्कुल करीब ही है तो उसका, और दर्रा खैबर का नाम पूछना। फिर डॉक्टर गुलबर्ग की मुलाकात का बताएंगे, और उनका जो दौरों पर निकलना, और उनकी जो किताब है स्कीमो डॉक्टर, उसका बताएंगे। और वो जो पेशावर और पाकिस्तान वालों के बड़े मोहतरफ हैं, इसके बारे में बताएंगे। और सारा काम किताबों के मुतल्लक था, किसी पब्लिशर का ना होना, उसका रेलवे स्टेशन का ना होना, इसका बताएंगे। सरकारी मतबाओं में जो किताबें छपती हैं, और जो मेरा दोस्त का ख्याल है वो जिक्र करेंगे। शाह मानुल्लाह ने जो रेलवे बनाई, और बच्चा सक्का ने जिसको उखाड़ फेंका, उसका जिक्र करेंगे। दरियाए काबल वो उसको नाली की सूरत में बहता है, लोग वहाँ पे कूड़ा क्रिकेट भी फेंकते हैं और वहीं से पानी भी पिया जाता है, इसका बताएंगे। और अभी हुकूमत जो है पाइपों के ज़रिए पानी पहुँचाने का बंदोबस्त कर रही है, आखिर में ये जिक्र करेंगे। यकीनन खुलासा समझ में आ गया होगा, याद हो गया होगा। अगर कुछ मसला है, इस वीडियो को एक बार दोबारा सुनें और उसके बाद लिखें, इंशाअल्लाह फिर ये खुलासा कभी नहीं भूलेगा। अल्लाह हाफिज़।